مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، کسی کے باپ کی بھی جاگیر نہیں ہے، وہ وقف ہوتی ہے۔ جس نے دیا زمین وہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیا، جو اس میں لوگ تعاون کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ ہر شخص یہاں پر آ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر شخص کے لیے جو ہے اجازت ہوتی ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگوں کے تصور میں یہ ہو گیا کہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہی اس کا جو ہے جاگیر بن جاتی، نہیں۔ کمیٹی ایک بنائی جاتی ہے کہ ہم جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے، اعتکاف میں ایک چند لوگ بیٹھ جائے، باقی جو ہے اپنا نہیں بیٹھ سکتے تو نہ بیٹھے، لیکن ایک شخص بیٹھ جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ ہوتا ہے، اگر محلے میں کسی کو ہو گئی، محلے میں بستی میں، تو اس کے جو ہے کفن دفن کرنا، نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے، لیکن چند افراد مل کر کے یہ کر لیں تو پھر بستی والوں سے، محلے والوں سے وہ جو ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ لوگ کر کے اپنا اسی طریقے اپنا مشغول ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جیسے جماعت میں لوگ جاتے ہیں تو 2 شخص یا 3 شخص بڑی جماعت ہوئی تو اس میں خدمت کے ساتھی لگا دیتے ہیں، اب وہ خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر شخص خدمت کے لیے چلا جائے گا تو تعلیم کا نظام جو ہے جماعت میں نہیں جو ہے شریک ہو پائیں گے سارے ساتھی، تعلیم نہیں ہو پائے گی، اور جتنے امور ہیں جو مقصد ہے تبلیغ کا وہ فوت ہو جائے گا۔ اس لیے 2 ساتھی لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ جائیے، آپ خدمت کریں، لیکن ان 2 لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے ہر عمل میں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سب ساتھی اب نہیں، پوری بستی تھوڑے اب ذمہ دار ہو سکتی ہے، پھر مسجد کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، یہ پھر وہ پھر، تو اس لیے چند افراد طے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا نظام سنبھالتے ہیں۔ اس میں ایک کمیٹی ہو گئی، ان کے کمیٹی کا مطلب کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہو گئی، اس کی باپ کی بپوتی وہاں پہ پٹا نہیں لکھ گیا، صرف ایک ذمہ دار ہو گیا، بس یہ ہوتا ہے۔ وقت اگر ہے کچھ گڑبڑ ہو گیا تو وقتاً فوقتاً اس کمیٹی کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ افراد جو ہے شر پسند ہوتے ہیں تو ان کو بدلا جا سکتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسجدوں میں بہت سے حضرات جو ہے غیر ذمہ دارانہ افراد ہوتے ہیں اور وہ غیر ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ لیکن اس پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ذلیل کرنے والا علماء کا ہے تو وہ ذلت جو ہے وہ مسجد کی کمیٹی کرتی ہے۔ مسجد کی کمیٹی آج اس دور میں سب سے زیادہ ذلیل اگر کسی کو کرتی ہے تو وہ علماء کو کرتی ہے، اپنے آپ کو عالموں کا جو ہے نگہبان بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے تو اول تو یہ لوگ جیسے سانپ کی منی ہوتی ہے نا، تو سانپ پورا جو ہے گرموٹ یہ آ کے بیٹھ گیا ہے گھیرا بنا کر کے وہ مڑی کی حفاظت کے لیے، ایسے ہی یہ لوگ مسجد کی کمیٹی الا ماشاء اللہ خال اور باقی تو اکثر کا یہی حال ہے کہ جو ہے جو بیٹھ گئے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے جاگیردار ہیں، ہم اس کے جاگیردار ہیں اور گویا کہ یہ ہمارے حکم ہوگا، جیسے ایک سلطنت کا سلطان ہوتا ہے، ایک حکومت کا حاکم ہوتا ہے، ویسے وہ اپنے حکم کو چلاتا ہے۔ اور صدر تو گویا جیسے جنت نہیں تقسیم ہوتی ہے، داروغہ جنت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے ہیں جو مسجدوں میں مہینوں تک نہیں آتے، صدر بنے ہیں، ذمہ دار بنے ہیں، ممبر بنے ہیں، بلب فیوز پڑا ہے، لیٹرنگ میں بدبو آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے صفیں درست نہیں رہتی ہیں، صفیں جو ہے ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے، سارا نظام درہم برہم رہتا ہے، اس کی طرف خیال نہیں رہتا ہے، چندے کی طرف ان کو خیال رہتا ہے، جمعہ کو جو ہے کتنا آیا، کیا گیا، یہ وہ، اور کبھی ہمیشہ اگر تم سچے دل سے ہو تو تم صاف لاؤ حساب، ہر مہینے کا جو ہے ایک پائی کا پیسہ حساب دو، حساب دینے میں تم کو کیوں کترائی جاتی، کیوں نانی یاد آ جاتی ہے؟
کیوں نہیں لوگوں کے سامنے جو ہے چندہ کے لیے تو بتاتے ہو اس نے 100 روپے دیا ہے، بھائی وہ تو 100 ہی دیتا ہے، اس کی ذلت کر رہے ہو، 100 روپے دیا تو وہ ہے، لیکن آپ پورا حساب ہر مہینے کا لا کے پورا چارٹ بنا کے رکھو، اور صدر صاحب، ممبر صاحب، سیکریٹری صاحب، ذمہ داران جو مسجد کے ہوتے ہیں انہوں نے کتنا چندہ دیا، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مسجد کا کمیٹی جو ہوتی ہے، مسجد کی کمیٹی، مسجد کا صدر ہوتا ہے، وہ کبھی چندہ نہیں دیتا۔ یہ کہاں سے ہے کہ آپ صدر بن گئے تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں 1 روپے نہ لگاؤ، بلکہ یہاں تک کہ کارگزاری آئی ہے کہ وہ جب جاتے ہیں، ایک پنکھا ٹوٹ جو ہے، چھت کا پنکھا ہے یا کولر ہے، رکشے میں لے کر گئے یا گاڑی سے لے کر گئے، خود کی گاڑی سے ایک پنکھا خراب ہو گئے، اس کو بینڈنگ کے لیے لے کر گئے تو کیا ہوا، جانے آنے کا کرایہ جوڑ کر کے لکھ دیا، یہاں تک کہ مسجد کی خدمت کر رہے نہیں، مسجد پر جو ہے وہ وبال جان بنے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی سے گئے تھے، دنیا کے تمام کام کر رہے ہو اپنی گاڑی سے، تو ایک پنکھا لے کر گئے ہو تو کیا اس کا جو ہے آنے جانے کا کرایہ بھی مسجد میں جوڑ دو گے؟ اتنے بڑے دیوس ہو گئے، یہ کہاں کا مجال ہے؟ کبھی 100-200 روپے کی رسیدیں نہ کاٹی ہوں گی اپنی خود کی، حساب برابر نہیں رہتا ہے، یہاں تک کہ لوگ بدگمانی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسجد سے ان کا گھر چلتا ہے۔ تو آپ اس کو اگر امانت دار ہیں اور آپ کے اندر امانت داری ہے تو ہر مہینے 1-1 روپے کا حساب ڈالو، اور جتنا چندہ ہوتا ہے اس کو کھل کے کمیٹی جو ہے، کمیٹی میں ایک تھوڑے یہ نہ سوچو کمیٹی بیٹھ گئی تو کل ہم کو وہی کمیٹی میں بنائے جاتے ہیں جو ان کی موافق بات کرتے ہیں، اگر کوئی دوسرا کو خلاف کر دے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی کمیٹی؟ جتنے مصلیان ہیں اس مسجد کے، محلے کا ایک آدمی وہ بھی ہے جو نماز پڑھنے آتا ہے کبھی کبھی اور محلے میں رہتا ہے، وہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں کتنا آیا، کتنا گیا، اور اس ہفتے میں، اس مہینے میں کتنا خرچ ہوا، وہ بھی آپ کا ذمہ دار ہے، حق بنتا ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہ سوچے وہ بہت سارے کہ یہ جو ہے آج کل کا جو ہے یہ ہم سے پوچھے گا، ایسے کیا تم جاگیردار ہو اس مسجد کے؟ تو نہیں پوچھ سکتا، آپ تو خدا ہو نہیں کہ آپ سے کوئی نہ پوچھ سکے، آپ سے پوچھا جائے گا، اس کا حق ہے، رائٹ ہے، سب کو رائٹ ہے، کیونکہ وہ سب کے جو ہے محلے کے ہر فرد اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں ہر ایک کی مشغولیت الگ ہے، اس لیے آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اور آپ ادھر ادھر کی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے، ان رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو پکڑ پکڑ کے بیٹھا کے پوچھے گا کہ اس میں کس طریقے سے ذمہ داری نبھائی گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلح کل رہیے، بہترین فیصلہ اگر آپ کے اندر ہے کہ ہاں نہیں میں صحیح معنوں پہ خادم ہوں، تو ایک ایک بات کو لوگوں سے بتاؤ، امام کی برائی تو سب سے کرتے ہو، لیکن امام پہ ظلم کتنا کرتے ہو یہ کسی کو نہیں بتاتے ہو، تنخواہیں کاٹ لیتے ہو، تنخواہیں کم دیتے ہو، صحیح معنوں پہ ہوتے تو اپنے پاس سے 4-5 ہزار روپے لگا دیتے، میں غریب کو، تو پھر بنے کیوں صدر؟ کیوں بن گئے تھے؟ چھوڑ دو۔ اللہ کعبے کے جو ابابیل سے جب خدمت کروا لی، ان سے جو ہے اللہ نے مدد لے لی، ابابیل کا لشکر ابرہہ پر جو ہے ٹوٹ پڑا، اور اللہ نے جو ہے کعبے کی حفاظت کر لی، اپنے مسجد کا بھی حفاظت کر لے گا۔ کوئی اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا کہ تم چھوڑ دو گے تو کوئی اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی جو ہے تم چھوڑ دو گے تو کوئی کر نہیں پائے گا۔ سانپ باندھ کے جو ہے بیٹھے ہو، چھوڑ بھی نہیں رہے ہو اور صحیح معنوں پہ چلا بھی نہیں رہے ہو اور حساب بھی نہیں دے پا رہے ہو، اور امام کو ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو، لوگوں پہ جو ہے جھوٹ بولتے ہو۔ امام سے پوچھو، اگر محلے کے ہر ساتھی کہتا ہے لعنت بھیجتا ہے محلے کے کمیٹی پر، امام جب دکھ بتاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، لیکن کیا کہیں گے، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بد دعائیں اسی لیے اثر کر گئیں، قسم خدا کہ تباہ اسی دنیا میں ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ظالم نہ بنو، مہینے 2 مہینے میں 4 مہینے میں امام اگر جاتا ہے اس کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسے صدر ہیں جن کو جو ہے حساب نہیں دیتے، 1 روپے ان کا نہیں خرچ ہوتا ہے پورے سال،
بلکہ اور تو بہت سارے صدر چھوڑ کے بھاگ گئے جب مقدمے دائر ہوئے تو چھوڑ کے بھاگ گئے، بھیا ہم پیسہ نہیں دے پائیں گے، بھیا ہم نے خرچہ کر ڈالا، یہ لو نظام اب تم لوگ سنبھالو، ہوگا کبھی تو دے دیں گے۔ ایسے لوگوں نے کیا گھپلا کر دیا، کروڑوں کا گھپلا، سمجھے، مسجدوں کا۔ لیکن یہ کہاں جائے گا امت کا مال؟ آپ نے سوچا ہے ظلم ہو رہا ہے، اتنا پیسہ آ جاتا ہے مسجد میں کہ 20,000 روپے آرام سے ایک امام کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، سب ہے، لیکن کیا ہے، یہ اپنی جاگیر بنا کر کے بیٹھے۔ نہیں ہے تو چھوڑ دو، جب اتنی اوقات نہیں ہے مسجد میں صدر بننے کی، ممبر بننے کی، سیکریٹری، تو کیوں ہتھیائے بیٹھے ہو؟ اس کو چھوڑو، کوئی دوسرا آ کے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کرائیں گے، تو محتاج تھوڑے اللہ تعالیٰ تمہارے، چھوڑو اس کو۔ 20,000 روپے رکھو، 40,000 رکھو، ہم تو کہہ رہے ہیں 10 صدر بناؤ، 10 ممبر بناؤ، اور یہ کہو جو 5,000 روپے 10,000 روپے مہینے میں دے گا وہی ممبر بنے گا، وہی صدر بنے گا۔ جو سب سے زیادہ پیسہ مسجد میں تعاون کرے گا وہ صدر بنے گا، جو کم کرے گا وہ سیکریٹری خزانچی بنے گا، جو اس سے کم کرے گا وہ سب ممبر بنیں گے۔ مسجد میں ممبر بننے کے لیے 3,000 کم سے کم مہینے کا جو ہے رسید کٹنی چاہیے، اور ہر مہینے کٹنی چاہیے، اور پوری جتنے مصلیان ہیں وہاں کے جو ہے نمازی ہیں سب کے سامنے آنا چاہیے، 1 روپیہ، کوئی گھپلا بازی نہ ہونی چاہیے، اور رسیدیں دکھانی چاہیے کہ ہاں یہ ممبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کر رہا تو پھر تو ہم تو کہتے ہیں آپ بدگمانی جو کر رہے ہیں وہ شاید صحیح پر مبنی ہو۔ کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، اب اتنا تو ہے نہیں، سب کی عقل اللہ نے دی ہے، تو اپنے عقل کا استعمال کر کے سمجھ رہے ہیں کہ 25,000 چندہ ہو رہا، 10,000 امام کو جا رہا، باقی کہاں چلا جا رہا، یہ عقل تو تسلیم کر رہی نا۔ اور ہر مہینے چارٹ بن کے دکھتا بھی نہیں، کہا کہیں سال 2 سال میں بن کے لگا بھی دیا تو وہ ایسا مبہم، ایسا مجہول لگایا جاتا ہے، نہ کوئی سمجھ پاتا ہے، اور آدمی کہتا ہے ہمیں یہ سب جھوٹ موٹ کا لگا دیا، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہر مہینہ لگائیے آپ 1 روپے کتنا چندہ سے آیا، کتنا چندہ نہیں آیا، اور امام کا حق مار رہے ہو، علماء کی تم توہین کر رہے ہو۔ قسم خدا کی یہاں پر بھی نہیں بخشش ہے، مرنے کے بعد تو بھیا پھر کیسا حساب دینا ہے وہ تو آپ خود سمجھ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا مسجدوں کو جو ہے اپنے کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں، مسجدوں میں سکون کی جگہ ہے تو سکون فراہم کریں، اگر نہیں ہو سکتا ہے، اتنی اوقات نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور دوسروں کو دو، وہ اپنا دیکھیں گے، ہیں، اللہ کسی نہ کسی سے کام کرا لے گا۔ بیٹھے ہو دبائے اور کہ ہم ہی کریں گے، اور بعد میں کہتے کوئی کرنے کے لیے نہیں تیار، اگر کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے حفاظت کرا دیا، ابرہا کے ہاتھیوں کو بھی جو ہے تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، آپ کی محتاج نہیں ہے اللہ۔ گویا کہ آپ یہ کہہ کے ثابت کر رہے ہو کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں۔ چھوڑو، امام کی تنخواہ صحیح سے دینا شروع کرو، اور خود کی رسیدیں کٹاؤ، کئی ہزار کی، کم سے کم، یہ نہیں 200 روپے دے دو تو وہ ہو جائے گا۔